بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو اذان کے دوران اور اذان کے بعد آپ ادا فرماتے، ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کسی گھاٹی میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا اور بارش ہو رہی تھی۔ زمین گیلی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے پر ہی اذان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ہی اقامت کہی اور اشاروں کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور سجدے کے لیے نیچے اشارہ فرمانے لگے۔ ترمذی سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں جب ان کی باری میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں جلوہ افروز ہوتے اور مؤذن کی اذان سنتے تو اسی طرح کہتے جس طرح مؤذن کہتا۔ حاکم ابن حبان سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ فرماتے۔ ابن حبان اور دارمی سے نقل کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو آپ انا فرماتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو سنتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمود الذی الا حلت له شفاعته یوم القیامہ۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو سنتے تو یہ دعا ارشاد فرماتے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلی علی عبدک ورسولک واجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کو سن کر اس طرح کہا، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز حشر واجب ہو گئی۔ طبرانی سے نقل کر رہا ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت شروع کی۔ جب وہ قامت صلاۃ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامہ اللہ و دامہا۔ ترجمہ، رب تعالیٰ اسے قائم فرمائے اور ہمیشہ رکھے۔ سبل الہدیٰ سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر میں اذان نہ دی جاتی تھی مگر اقامت کے ساتھ
سوائے نماز صبح کے، اس لیے اذان اور اقامت کہی جاتی تھی، اسی لیے اذان اور اقامت کہی جاتی تھی۔ سبل الہدیٰ سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے جب واپسی کی اور گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی اور نمازیں الگ الگ اقامت سے ادا کی۔ نسائی سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اذان اور اقامت میں اتنی دیر ٹھہرا کرو کہ ایک کھانے والا آرام سے کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے اور ایک وضو کرنے والا آرام سے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ ترمذی اور حاکم سے نقل کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔